عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے اردو سے متعلقہ مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والا ایک تمثیلی مضمون کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ ہم نے حصہ اول پڑھا تھا شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، جو کہ محمد حسین آزاد کا تحریر کردہ ایک تمثیلی مضمون ہے۔ تمثیلی مضمون کے معنی مفہوم کو بھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ایسا مضمون، ایسی تحریر جس میں غیر عقل غیر مادی چیزوں کو ایک جسمانی صورت دے کر جسمانی حالت میں پیش کیا جائے اور مقصد اس کا صرف ایک اخلاقی تربیت کرنا ہو۔ تو آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ گزشتہ ہم نے ابتدائی اوراق کا مطالعہ کیا تھا، جس میں جو ہے مصنف جو ہیں وہ گزشتہ احوال اور گزشتہ تاریخ سے وابستہ جتنی نامور شخصیات ہیں ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں اور وہ اپنی خواب میں ایک وسیع میدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مختلف شعبے سے اور مختلف کارنامے جنہوں نے انجام دیے ہیں دنیا میں، ان سے وابستہ نامور شخصیات وہاں پر موجود ہیں۔ وہ ایک وسیع میدان ہے جہاں پر ان کے جو بھی اعزاز کے مطابق ان کو درجے دیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چل کر اپنے اسی سبق کا حصہ دوم پڑھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا حصہ دوم میں ہمارا پیج نمبر 37 ہے، یعنی کہ صفحہ نمبر 37 سے ہم شروع کریں گے۔ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں پیج نمبر 37 کا ہی نصف حصہ جو ہے وہ پڑھ چکے تھے، جس میں ہمارے پاس سنگھاسن بتیسی یعنی کہ تخت کا بیان اور ہندوستان کی تاریخ سے وابستہ راج بھوج کا اور کالی داس کا بیان تھا، جو کہ سنسکرت زبان کے عظیم شاعر تھے، جو 5ویں صدی عیسوی میں ان کا نام تھا، اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور انہوں نے اپنے عہد میں بہت ساری کتابیں بھی تصنیف کی تھیں۔ تو چلیے چل کر آنے والے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ نے اس سبق کو گھر میں ہر صورت جو ہے وہ بار بار اس کا مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ یہ تاریخ کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرف تو برابر کا یہی کاروبار جاری تھا، اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہوا۔ میں اس طرف متوجہ ہوا، دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی فرش فروش جھاڑ فانوس سے بقع نور بنا ہوا ہے۔ فرش فروش یعنی کہ قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، آرائش ہوئی ہے اس کی، اور بقع نور بنا ہوا ہے یعنی کہ روشنی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک جوان فیل پیکر ہاتھ میں گرز کاؤسر نشہ شجاعت میں مست جھومتا چلا آتا ہے، جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے۔ گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوانانی ایرانی موجود ہیں کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال میں لیے آتے ہیں۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے، اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا۔ مورخ و شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے، سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا۔ انہی میں سے ایک پیری مرد دیرینہ سال، جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھایا، جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ پیرے مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار نہایت زور و شور کے پڑھے، نہیں بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی۔ عزیز طلباء، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک رستم، ایک ایرانی پہلوان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایرانی پہلوان، یہاں پر میں آپ کو ساتھ ساتھ الفاظ کی بھی وضاحت کرتی چلوں۔
ایک جوان فیل پیکر یعنی کہ ایک ہاتھی کی جسامت والا جو ہے انسان تھا، اور اس کے ہاتھ میں گرز گاؤ کے سر یعنی کہ گائے کی سر کی طرح کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور اس قدر اس کی طاقت اور قوت تھی کہ جو جہاں پاؤں رکھتا تھا وہ زمین میں دھس جاتی تھی۔ گرد اس کے شاہان کیانی دراصل جو ہے وہ ایران کے جو بادشاہوں کے نام لیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیانی کہا جاتا ہے۔ کیانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کی خاندان کے بادشاہ تھے، شاہان کیانی کی خاندان کے بادشاہ، اس خاندان کے مشہور بادشاہ جیسے کیکسرو، کیکباد اور کیکاؤس، یعنی کہ ہر ایک کا نام جو ہے وہ کے سے شروع ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان کو شاہان کیانی کہا جاتا ہے۔ اور پہلوانان ایرانی، جتنے بھی ایران کے جو ہیں وہ نامور جو پہلوان تھے، جیسے آپ نے سنا ہوگا افراسیاب ہے یا رستم ہے، سہراب ہے، بہرام ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں ایران کے مشہور پہلوان تھے جنہوں نے دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال میں لیے آتے ہیں۔ دراصل درفش کاویانی جو ہے وہ ان کی علم کا نام ہے، جھنڈے کا نام ہے، جس طرح کہ ہمارے جھنڈے کو کہا جاتا ہے پرچم ہلالی پرچم، اسی طرح درفش کاویانی ایران کے ایک ملک پارس کا جھنڈا ہے جسے چمڑے سے تیار کیا گیا تھا، اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر درفش کاویانی لوہار نے اپنے مشق سے چمڑے کا جھنڈا بنایا تھا، اور اس وقت کے یعنی کہ حکمران کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا علم بلند کیا تھا، تو یہ ایران کا جو جھنڈا ہے اس کو درفش کاویانی کے نام سے جو ہے یہ جانا پہچانا جاتا ہے، جو کہ کسی وقت میں ایک لوہار نے اپنے چمڑے سے جو ہے اس کو تیار کیا تھا اور اس وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے، اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا۔ مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے، سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا، انہی میں سے ایک مرد، پیر مرد یعنی کہ ایک بوڑھا انسان، ایک ضعیف، یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے، اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا۔ قلعہ شیر جو شیر کے جبڑے کی طرح کا جو ایک لوہے کا بنا ہوا ایک ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، وہ اس نے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ آگے بچشم تعظیم یعنی کہ بہت ہی احترام کی نگاہ سے انہوں نے ان کو دیکھا۔ انہی میں سے ایک پیر مرد یعنی کہ ایک بوڑھا مرد، چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، وہ ان کو کرسی کی جانب لے گیا، اس کو بٹھایا، اور پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار پڑھے، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بہادر جو انسان آیا تھا وہ شیر سیستانی یعنی کہ ایران کا جو تھا وہ پہلوان تھا، رستم جس کا نام تھا، اور یہ جو بوڑھا شخص ہے، پیر مرد جو ہے، یہ بوڑھا شخص جو ہے اس کے زمانے کا ایک مشہور شاعر ہے، فارسی شاعر جو ہیں جن کو فردوسی کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں، مزید وضاحت کر لیتے ہیں۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گل فردوس کا ایک تورا اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی کہ الہی یہ بھی قیامت تک شگفتہ و شاداب رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شیر سیستانی رستم پہلوان ہے، اور کون سال مایوس فردوسی ہے جو شاہنامہ لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ یعنی کہ جو انتہائی طاقتور اور روب و دبدبے کے ساتھ جو میدان میں داخل ہوا، وہ جو کون تھا، وہ پہلوان رستم تھا، اور جس نے اس کی حمایت میں آ کر اس کی عزت و قدر کی وہ فارسی کے مشہور شاعر فردوسی ہیں، جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف شاہنامہ ان کے عہد میں لکھی تھی۔ شاہنامہ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے 1000 عیسوی میں یہ کتاب مرتب کی، جس میں تقریباً کہا جاتا ہے کہ
6000 سے بھی زائد اشعار پر مشتمل یہ مجموعہ ہے، جو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو تمام کا تمام جو ہے وہ منظوم یعنی کہ نظم کی صورت میں ہے، اور ایرانی داستانیں جو ہیں، جتنی بھی ایرانی سلطنت کی تاریخ تھی اس کو اس نے شاعرانہ انداز میں اس میں درج کیا ہے، جتنی فارس کی تہذیب و تمدن ہے، ثقافت کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ دراصل فارسی شاعر فردوسی سلطان محمود غزنوی کے دربار کا جو ہے وہ شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو مرکزی کردار اس نے جو اپنی اس شاہ نامے میں پیش کیا ہے وہ سلطان محمود غزنوی کا کردار ہے۔ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا جس کا حسن شباب نوخیز اور دل بہادری اور شجاعت سے لبریز تھا، سر پر تاج شاہی تھا مگر اسے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی، ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چتر لگاتی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کے لینے کو بڑھے مگر سب ناواقف تھے۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانیوں اور افسانوں کے ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شخص جس کی وضع اور لباس سب سے علیحدہ تھا ایک امبو کو چیر کر نکلا۔ وہ کوئی یونانی مورخ تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتہ رحمت نے میرے کان میں کہا کہ تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ یہ سکندر یونانی ہے جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے ہیں۔ کہتے ہیں مصنف کہ میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا کیونکہ مصنف جو ہیں ایک تخیلاتی یا خواب کی صورت میں یہ تمام جو ہے وہ منظر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس میدان میں جو الگ الگ تخت جو ہے درجہ بدرجہ جو رکھے گئے تھے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جہاں پر مصنفین نے بیٹھنا تھا وہ ان کا وہاں پر جگہ تھی، جہاں پر حکمران اور جنگجو جو تھے نامور وہ ان کے لیے جو ہے الگ جگہ مختص کی گئی تھی۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ سکندر یونانی ہے جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور افسانے بنا دیے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم سکندر کے بارے میں بھی ایک تاریخی جو ہمارے پاس معلومات ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ سکندر اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ سکندر اعظم جس نے 22 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے سکندر اعظم جو ہے وہ اپنی جوانی میں ہی نکلا اور پھر اس نے ایران کے اس وقت کے بادشاہ جو کہ آپ نے نام سنا ہوگا دارا سے جنگ کی، اور وہ سکندر جو ہے مقدونیہ کا بادشاہ بھی تھا۔ اسی طرح اس نے مصر بھی فتح کیا اور مصر پر فتح حاصل کر کے اس نے وہاں ایک اپنے نام کا ایک شہر آباد کیا جس کو اسکندریہ کہا جاتا ہے، مشہور شہر ہے اسکندریہ، یہ اسی کے نام سے منسوب ہے۔ اور ہندوستان کی جانب بھی سکندر اعظم نے جو ہے وہ پیش قدمی کی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے اپنی فتح کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ اپنی جوانی میں ہی یعنی کہ 33 سال کی عمر میں وہ ہے اس کی وفات ہوئی، اور یہ تقریباً جو ہے 350 یا 323 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 350-323 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ 3 صدیاں اور نصف صدی پہلے کی بات ذکر ہے۔ تو سکندر اعظم جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں اور افسانے بھی مشہور ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بادشاہ آیا کہ سر پر کلہ کیانی اور اس پر درفش کاویانی جھومتا تھا۔ کلہ کیانی یعنی کہ وہی ایران کے جو بادشاہوں کا جو علامت ہے، جو نشان ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور درفش کاویانی جو ان کا ایران کا جو علامتی جھنڈا ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ مگر پریرا علم کا پارا پارا ہو رہا، یعنی کہ ریشہ ریشہ تھا، وہ علم جو تھا اس کا جو کپڑا تھا وہ ریشہ ریشہ ہو رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس طرح آتا تھا کہ گویا اپنے زخم کو بچاتے ہوئے آتا ہے۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سر جھکائے تھا۔ جب وہ آیا تو سکندر بڑی عظمت کے ساتھ استقبال کو اٹھا اور اپنے برابر بٹھایا۔ باوجود اس کے جس قدر سکندر زیادہ تعظیم کرتا تھا اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دارا بادشاہ ایران تھا۔
ابھی میں نے جیسے کہ آپ کو ذکر کیا کہ بادشاہ کا ایران کا جو بادشاہ تھا دارا، جس کو سکندر اعظم نے شکست دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے اس کو قتل کر دیا تھا، لیکن اصل میں ایسا ہے کہ دارا جب وہاں سے فرار ہوا تو راستے میں ہی کہیں اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ سکندر اعظم نے اس کی تدفین کر دی تھی۔ بعد اس کے جو شخص آیا، اگرچہ وہ سادہ وضع تھا مگر قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے جو گفتہ نظر آتا تھا، یعنی کہ اس کے بعد جو شخص آیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کا ماتھا، اس کا چہرہ روشن ہے اور روحانیت اس کے چہرے پر نمایاں ہے۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں پر جالینوس، اس کا نام سقراط تھا۔ چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا۔ اس منطق زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونان کی تاریخ کا سب سے بڑی جو یونان کی تاریخ کی شخصیت ہے، جو ایک بہت بڑے جس کو فلسفی کہا جاتا ہے، فلاسفر، یونان کے شہر کا نامور حکماء میں سے تھا، ایتھنس میں پیدا ہوا تھا، سقراط۔ سقراط جو ہے وہاں پر آتا ہے، اور سقراط کے جو شاگردوں میں سے افلاطون جو ہے وہ اس کا بہت قریبی شاگرد تھا، جس نے نہ صرف فلسفے منطق پر کام کیا بلکہ سقراط کی جو آپ بیتی ہے اور سقراط کی جو تعلیم ہے اس کو جو ہے اس نے آگے پہنچایا۔ تو افلاطون کا جو شاگرد ہے وہ ارسطو تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سقراط کا شاگرد افلاطون اور افلاطون کا آگے شاگرد ارسطو تھا، جس نے فلسفے اور منطق پر کام کیا۔ کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری سے مگر دلائل زبردست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائل کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دلائل دلیل دے کر، اور براہین معقول، براہین برہان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، روشن دلیل دینا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا، سب جبہ و عمامہ اور طبل و دمامہ رکھتے تھے مگر باہر روکے گئے، کیونکہ ہر چند ان کے جبے دامن قیامت سے دامن باندھے تھے اور عمامے گنبد فلک کا نمونہ تھے، مگر اکثر ان میں طبل تہی کی طرح اندر سے خالی تھے۔ چنانچہ دو شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے، ان کے ساتھ انبوہ کثیر علماء فضلاء کا ہو لیا۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون الرشید اور دوسرا مامون الرشید تھا۔ یہاں پر جو دوسری دو اہم شخصیات جو آتی ہیں میدان میں، ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں۔ دراصل خلافت عباسیہ یعنی کہ خاندان عباسیہ کے یہ چھٹے خلیفہ تھے مامون الرشید، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں شخصیات باپ بیٹا کے ساتھ جو ہیں وہ کثیر تعداد میں علماء آئے ہیں، فضلاء آئے ہیں، عالم فاضل موجود ہیں۔ یہ کیوں حوالہ دے رہے ہیں مصنف؟ کیونکہ یہ دونوں باپ بیٹا علم و حکمت کے بہت بڑے شیدائی تھے۔ علم و حکمت کے فروغ کے لیے، علم کی ترویج کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے، یہ بہت عزت کرتے تھے علماء کی۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو ولادت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 148 ہجری میں ہے اور وفات ہے ان کی 193 ہجری۔ انہوں نے اپنے وقت کے نامور اور جید ہمارے عالم امام مالک سے بھی ملاقات کی ہے، امام مالک بن انس سے۔ پھر ایک بہت مشہور درویش حضرت بہلول دانا جو ہیں، وہ جو فلاسفر بھی تھے اور ان سے جو ہے وہ بہت ہارون الرشید ان سے جو ہے وہ عقیدت رکھتے تھے بہت زیادہ۔ تو اس طرح انہوں نے علم کے میدان میں مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا، تو ان کا یہ ذکر ہے، ہارون الرشید اور مامون الرشید۔ ہارون الرشید والد تھے اور مامون
रशीद उनके बेटे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक और ताजदार सामने से नमूदार हुआ। वलायती इस्तख्वान और वलायती लिबास था। इस्तख्वान यानी कि जो इस्तख्वान वैसे हड्डियों को कहते हैं, लेकिन जिसामत के तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी जो जिसामत थी, हड्डियां जो थी वो वलायती थी। ताजदार कहते हैं जिसके सर पर ताज रखा गया हो, ठीक है। और जामे खून से कलमकार था। हिंदुस्तान के बहुत से गरां बहा जेवर उसके पास थे, मगर चूंकि नावाकिफ था इसलिए कुछ जेवर हाथ में लिए थे। कुछ कंधे पे पड़े थे। वो महमूद गजनवी था। बहुत से मुसन्निफ इसके इस्तकबाल को बढ़े, मगर वो किसी और का मुंतजिर और मुश्ताक मालूम होता था। चुनांचे एक नौजवान हूर शमाइल आया और फिरदौसी का हाथ पकड़कर महमूद के सामने ले गया। महमूद ने निहायत इश्तियाक और शुक्रगुजारी से इसका हाथ पकड़ा। अगरचे बराबर बैठ गए, मगर दोनों की आंखें शर्म से झुक गई। नौजवान एक अजीब नाजो अंदाज से मुस्कुराया और चला गया। वो अयाज था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम हुक्मरानों में महमूद सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि तुर्क सुल्तान थे, जो कि जिनके वालिद का नाम आपने सुना था सुबुक्तगीन, जो कि अपने अहद के एक अजीम हुक्मरान थे। उन्होंने 32 साल हुक्मरानी में कभी भी अपनी जिंदगी में शिकस्त नहीं खाई थी। हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी ने 17 हमले किए और फिर वो 998 में हुक्मरान बने। और सबसे जो उनकी खास, हम उनके बारे में जब सुनते हैं तारीख के हवाले से, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में जो बुत तोड़ा था, उनको बुत शिकन कहा जाता है। बुत शिकन किस हवाले से उनके नाम से मंसूब है, हमने अपनी गुज़िश्ता औराक में जब हमने तस्करा किया था राजभोज का, जिसने सोमनाथ का मंदिर तामीर किया था, तो उसी के मुकाबले में महमूद गजनवी ने उन बुतों को तोड़ा। इस वजह से वो बुत शिकन खिलाए। महमूद गजनवी ने राजभोज से मुकाबला भी किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरदौसी दरअसल महमूद गजनवी के दरबार का एक मशहूर शायर था। और फिर यहाँ पर एक जिक्र है अयाज। आपने एक शेर सुना होगा अल्लामा इकबाल का, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। बहुत मशहूर दास्तान है महमूद गजनवी का। बहुत वफादार जानिसार गुलाम था अयाज, ठीक है। अयाज जो कि बाजार में जिसकी कीमत लग रही थी और महमूद गजनवी ने उसको खरीद लिया था, उस गुलाम को ख़रीद लिया था। और उस गुलाम ने फिर पूरी ज़िंदगी अपनी वफ़ादारी, अपनी मुखलिसाना सोच और अपने किरदार से जो है वो महमूद गजनवी का इंतहाई कुर्ब हासिल कर लिया था। और यूँ वो तरक्की करता हुआ जो है, कहा जाता है कि गवर्नर के मकाम तक भी पहुँच गया था। लेकिन उसकी फ़ितरत में जो गुलामाना जो सोच थी, जो हैसियत थी, वो उससे जो है वो उसको नहीं उसने भुलाया। और महमूद गजनवी का वो इस कदर अजीज़ ग़ुलाम था कि उसको दर्जा बदर्जा तरक्की देकर उसको गवर्नर बना दिया गया। और कहा जाता है कि इसी तरह उन्होंने दोनों ने एक साथ जो है वो हज की अदायगी भी की। तो यूँ इस हवाले को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, यानी कि महमूद सुल्तान है और अयाज जो है वो ग़ुलाम है। लेकिन वो इस्लाम के नुक्ते नज़र से कहते हैं कि इस्लाम में किसी हुक्मरान और ग़ुलाम की अल्लाह ताला के हुजूर जब पेशी होती है तो कोई फ़र्क नहीं रहता, क्या सुल्तान क्या ग़ुलाम, ठीक है। इसी अरसे में एक और शख्स आया कि लिबास अहले इस्लाम का रखता था, मगर चाल ढाल यूनानियों से मिलता था। इसके दाखिल होने पर शोहरा तो अलग हो गए, मगर तमाम उलमा फजला में तकरार और क़ील व क़ाल का गल हुआ। इस सीना ज़ोर ने सबको पीछे छोड़ा और अरस्तु के मुकाबले में एक कुर्सी बिछी थी, इस पर आकर बैठ गया। वो अबू अली सीना था। हम देखते हैं कि यहाँ अबू अली सीना जो है वो बुखारा में पैदा हुए हैं, जो उज़्बेकिस्तान का शहर है। तो अबू अली सीना जो हैं वो माहिर तिब भी थे, माहिर फ़ल्कियात भी थे और बहुत सारी बीमारियों का उन्होंने इलाज भी दरियाफ़्त किया। और एक हुक्मरान जो कि उस ज़माने में लाइलाज हो चुके थे, उनका इलाज किया और बहुत कामयाब इलाज किया। और उसके बाद उनको उनके शाही कुतुब खाने तक रसाई भी हासिल हुई।
پھر وہ البیرونی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے فلسفہ، منطق، طب، فلکیات، ہر اس پر انہوں نے کافی اس پہ تحقیق کی، کتابیں لکھی، اور سب سے ان کا جو عظیم جو کارنامہ ہے وہ آج تک جو ہے ان کی جو کتاب قانون فی الطب جو ہے وہ یورپ میں کافی عرصہ پڑھائی گئی، اور یہ کتاب اسی سے ماخوذ جو ہے وہ آگے جو ہے تعلیمات اور آگے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تحقیق جاری ہوئی اور لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ انہوں نے پانی کے ذریعے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کی بھی نشاندہی کی۔ اس کے علاوہ جو رسولی یعنی کہ کینسر اور ذیابیطس کے علاج بھی انہوں نے اس بیماری کو دریافت کرنے کے بعد اس کے علاج پر بھی تحقیق کی۔ ایک امروی کثیر ایرانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزاء اور بعض کی بغل میں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی و مضامین کے مصور ہیں۔ ان کے باب میں بڑی تکراریں ہوئیں، آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے، ان کے فارسی زبان کے شعراء نے اپنی شاعری میں جو مبالغہ آرائی اور جس طریقے سے دنیا اور آخرت کو پیش کیا ہے، تو ان کا دعویٰ تھا کہ وہ بہت بڑے جو ہیں وہ مصور ہیں، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ایسی چیزوں اور ایسی غیر حقیقی اشیاء کی مصوری کی اپنے کلام میں کہ ان کو جو ہے وہ اکثر اس کی جو ان کے درجوں میں جو ہے وہاں پر اختلاف ہونے لگا۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ آگے چل کر مصنف کہتے ہیں چنانچہ انوری، خاقانی، ظہیر فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے، باقی سب نکالے گئے۔ یعنی کہ جو فارسی کی تاریخ کے جو شعراء ہیں وہ منتخب کر لیے گئے۔ یہ تمام قصیدہ گو، مرثیہ گو شعراء تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ غیر حقیقی اشیاء کو زیادہ فوقیت دی تھی، اور اس طرح جو ہے چند جو مشہور شعراء، نامور شعراء تھے، ان کو وہاں جگہ مل گئی اور باقی وہاں سے بے دخل کر دیے گئے۔ اسی عرصے میں چنگیز خان آیا، اس کے لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی۔ جب کسی کی زبان سے نثر نامے کا لفظ نکلا تو اس نے فوراً شمشیر جوہر دار سند کے طور پر پیش کی، جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا۔ سلطنت میں میراث نہیں چلتی۔ علماء نے غل مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، بادشاہوں میں اس کا کام نہیں۔ شعراء نے کہا کہ جس تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصورانہ تصانیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو، اسے دربار میں نہ آنے دیں گے۔ اس بات پر اس نے بھی تعامل کیا اور متاسف معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت ہاتف نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کی جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے، انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان میں تورا چنگیز خان یعنی ان کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ آخر قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ اور دیگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جوان اسی شکوہ و شان کا اور آیا، اس کا نام ہلاکو خان تھا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا، جس کی وجہ متشرع عالموں کی تھی، لیکن کمر میں ایک طرف اضطراب، دوسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں۔ بغل میں فلسفہ و حکمت کے چند اجزاء تھے، ان کا نام محقق طوسی تھا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا، اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ محقق کو شیخ بولی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میری کلائے شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانکے، شکریہ ادا کرتا ہوں۔
यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगोलिया का रहने वाला एक आम इंसान जो आगे चलकर चंगेज़ खान के नाम से मशहूर हुआ, जिसका कोई हम आबाओ अजदाद और हसब नसब जो था वो कोई मुगलिया ख़ानदान से नहीं था। वो 1162 ईस्वी में पैदा हुआ, चीन पर हमला किया, बुखारा, समरकंद, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान पर यलगार की, शुमाली चीन तक उसने जो है वो अपनी हुकूमत, अपनी धाक बिठा दी। खुरासान में तकरीबन 84 लाख लोग, यानी कि तमाम दुनिया में अगर मिलाया जाए तो 84 लाख लोगों को उसने कत्ल किया, आधी दुनिया फतह की। कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ उसने मुसलमानों को देखा, बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतों, किसी को भी नहीं छोड़ा। इंतहाई अज़ाब बनकर मुसलमानों पर वो नाज़िल हुआ और मुसलमान ममालिकों पर ख़ास तौर पर उसने हमले किए, ईरान वग़ैरह पर। और जहाँ लोग, और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने लोगों को मार कर, यानी कि लोगों को कत्ल कर कर उसकी खोपड़ियों का मीनार बनाया था। तो इस लिहाज से वो तारीख में इंतहाई एक बुरे किरदार की सूरत में हमारे सामने जो है वो आता है। उसके लश्कर भी इंतहाई जंगजू थे। जब अपनी चढ़ाई करते किसी पर, तो किसी शहर को, किसी मकाम को, किसी भी इल्मी दरसगाह, किसी भी कुतुब खाने को उन्होंने जो है वो सलामत नहीं छोड़ा। यानी कि जितने भी इल्म फ़नून के जहाँ-जहाँ जो बड़े-बड़े मराकिज़ थे, शहर थे, उस पर उसने हमला किया और तमाम कुतुब खानों को उसने तबाह करके रख दिया। फिर उसी का पोता था हलाकू खान। हलाकू खान जो है वो उसी का पोता है, जिसने अपने दादा के नक्शे कदम पर कदम रखा और फिर आगे चलकर उसने भी इसी तरह जो है अपनी धाक बिठाई दुनिया पर। लेकिन उसके ज़माने में एक शाही कुतुबखाने को जो बचा सके अपनी मसलहत से, वो कौन थे? वो मुहक्किक तूसी थे। ठीक है? और ये जो इनका जो हम सने पैदाइश देखते हैं तो 1201 से लेकर 1274, यानी कि 1201 में मुहक्किक तूसी पैदा हुए और 1274 में इनकी वफ़ात हुई। बू अली सीना ने क्यों उनको अपने पास बिठाया और क्यों जगह दी? क्योंकि बू अली सीना के बाद सबसे बड़े जो तिब में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने शाही कुतुब को संभाला और उसकी शाही कुतुब बचाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो हलाकू खान से जो है मसलहत के तौर पर कुतुब खाने को बचाने के लिए काम किया, तो वो मुहक्किक तूसी थे। यानी कि बू अली सीना के बाद उनकी तहकीकात को जो बचा सके हैं वो मुहक्किक तूसी थे। थोड़ी देर न गुजरी थी कि अमीर तैमूर की नौबत आई बहुत से मौरख़ों ने इसके लाने की इल्तिजा की। अज़ीज़ तलबा, हम आइंदा आने वाले अपने लेक्चर में अमीर तैमूर का ज़िक्र करेंगे, जो कि वो भी एक मंगोलिया के ख़ानदान का एक चश्मो चराग़ था, हुक्मरान था। उसके बारे में हम आइंदा आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको लेक्चर आप तक पहुँचा है, आप इसमें मज़ीद तहक़ीक़ करेंगे, घर में जो है इसका मुताला जारी रखेंगे। मुश्किल अल्फ़ाज़ जो आपको लग रहे हैं मुश्किल अल्फ़ाज़, उन तक रसाई हासिल करने के लिए आप अपने पास उर्दू लुग़त का इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।